السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 19 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا میں پیش آنے والے ہولناک آتش زدگی کے واقعے میں جاں باق افراد کی تعداد بڑھ کر 26 ہو گئی ہے، جبکہ 73 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ سندھ حکومت کے قائم کردہ ہیلپ ڈیسک کے مطابق گزشتہ روز 70 افراد کی گمشدگی رپورٹ ہوئی تھی، تاہم آج مزید 3 افراد کے نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کیے گئے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ پلازا میں لگنے والی آگ پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے، جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ حکام کے مطابق گل پلازا میں آگ ہفتے کی شب تقریباً 10:30 بجے گراؤنڈ فلور پر لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے تیسری منزل تک پھیل گئی۔ شدید آتش زدگی کے باعث عمارت کے کئی حصے منہدم ہو گئے۔ متاثرہ افراد کے اہل خانہ کئی گھنٹوں تک جلتی ہوئی عمارت کے باہر اپنے پیاروں کی خبر کے منتظر رہے۔ فائر بریگیڈ نے مسلسل 33 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر مکمل قابو پا لیا۔ آگ بجھانے کے بعد فائر فائٹرز پلازا کے اندر داخل ہوئے اور محدود پیمانے پر سرچ آپریشن کیا، جس دوران ایک بچے سمیت 3 افراد کے جسمانی اعضاء ملے، جنہیں سول ہسپتال کے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان نے واقعے کی ابتدائی تحقیقات کے بعد تخریب کاری کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق آگ آرٹیفیشل گملوں اور پھولوں کی ایک دکان میں رات 10:14 پر لگی، جبکہ ریسکیو 1122 کو اطلاع 10:38 پر دی گئی۔ فائر بریگیڈ کے 2 ٹینڈر 10:57 پر پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ گل پلازا میں 14 سے 16 داخلی اور خارجی راستے موجود ہیں، تاہم ان کے تنگ ہونے کے باعث آگ بجھانے کے عمل میں مشکلات پیش آئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی کس 1 کروڑ روپے مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزراء، میئر کراچی اور دیگر حکام نے شرکت کی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ متاثرہ خاندانوں کو امداد کی فراہمی کل سے شروع کر دی جائے گی۔ افغان طالبان کی وزارت داخلہ کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکہ پیر کے روز شہر نو کے علاقے میں ہوا، جسے غیر ملکیوں کی رہائش کے باعث کابل کے محفوظ ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان عبد المتین قانی نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جانی نقصان ہوا ہے، تاہم مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر نریندر مودی کی حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ انہوں نے یہ بات چنائے میں منعقدہ ایک لٹریچر فیسٹیول کے دوران کہی۔ اے ایس دولت کے مطابق کشمیر میں اس وقت مایوسی اور بے بسی کا ماحول ہے اور نئی دہلی کشمیری عوام کے حالات سے لا تعلق نظر آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر اس وقت جمود کا شکار ہے اور کشمیری صرف اس امید کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں۔ سابق را چیف نے واجپئی دور کی بی جے پی اور موجودہ مودی حکومت کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کشمیر کے مسئلے کے حل میں سنجیدہ دلچسپی رکھتے تھے، جبکہ موجودہ حکومت کا رویہ اس کے برعکس ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اقدام کے بعد کشمیریوں سے ایک علامتی سہارا بھی چھن گیا ہے۔ ان کے بقول آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جس بڑے عوامی رد عمل کی توقع کی جا رہی تھی وہ سامنے نہیں آیا، بلکہ کشمیریوں کی خاموشی مزید تشویشناک ہے، کیونکہ اس کے ممکنہ نتائج کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔
شام کی فوج اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان لڑائی کا سلسلہ تاحال جاری ہے، حالانکہ دونوں فریق کئی ہفتوں سے جاری مہلک جھڑپوں کے خاتمے کے لیے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ شام کے صدر احمد الشارع پیر کے روز ایس ٹی ایف کے سربراہ مظلوم ابدی مظلوم کوبانی سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم کرد کمانڈر خراب موسم کے باعث ایک روز قبل دھرنا چھوڑ چکے تھے۔ معاہدے کے تحت ایس ٹی ایف سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے جنگجوؤں کو شامی فوج میں مکمل طور پر ضم کرے گی اور عوامی بنیادی ڈھانچے اور خدمات وفاقی حکومت کے حوالے کرے گی۔ اس دوران شامی فوج نے مشرقی دیر الزور کے دیہی علاقوں میں العمر اور التنک کے اہم آئل فیلڈز پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جو 10 مارچ سن 2025 کے معاہدے کا ایک اہم نقطہ تھا۔ امریکی فوج نے شام میں فضائی کارروائی کے دوران القاعدہ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد بلال حسن الجاسم کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق دہشت گرد پر امریکی فوجیوں کے قتل کا الزام تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس 300 سے زائد داعش ارکان کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے، جس میں سینکڑوں فوجیوں اور بھاری مشینری کو تعینات کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج اور داخلی سلامتی سروس شین بیٹ کے مشترکہ بیان کے مطابق کارروائی کا مقصد دہشت گردی کے مبینہ نیٹ ورک کو ناکام بنانا اور جبل جوہر کے علاقے میں ہتھیار ضبط کرنا ہے۔ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں نے فلسطینی گھروں پر حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ 8 گھروں اور 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ حملوں کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے قوم پرست آبادکاروں کے حملوں کی تصدیق کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے غزہ امن بورڈ کے چارٹر کا مسودہ 60 ممالک کو ارسال کر دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق طویل مدت کی رکنیت کے خواہاں ممالک پر $1 ارب کی شرط عائد کی گئی ہے۔ چارٹر کے مطابق ہر رکن ملک 3 سال تک خدمات انجام دے گا، تاہم جو ممالک پہلے سال $1 ارب سے زائد رقم فراہم کریں گے، ان پر مدت کی پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کو غزہ سے متعلق بورڈ آف پیس میں شمولیت کی باضابطہ دعوت ملی ہے اور پاکستان غزہ میں پائیدار امن کے لیے عالمی کوششوں میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ امن بورڈ کی اپنی پالیسی کے خلاف قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر کے مطابق بورڈ کی تشکیل پر اسرائیل سے مشاورت نہیں کی گئی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ گرین لینڈ کے معاملے پر دباؤ کے بجائے سفارتکاری اختیار کی جائے۔ اسٹارمر نے نیٹو اتحادیوں پر ٹیرف عائد کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام اجتماعی سلامتی اور ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ صرف وہاں کے عوام اور ڈنمارک کو کرنا چاہیے۔ جنوبی اسپین میں تیز رفتار ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 39 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ قرطبہ کے قریب اس وقت پیش آیا جب ایک ٹرین پٹڑی سے اتر کر مخالف سمت سے آنے والی ٹرین سے ٹکرا گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیشن جائے وقوع پر شواہد اکٹھے کر رہا ہے۔ کرکٹ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کی تیاریوں کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹیم مینجمنٹ سے آئندہ لائحہ عمل اور متعدد پلان طلب کیا گیا ہے۔ ادھر آسٹریلیا کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف
3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سیریز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 29 جنوری سے 1 فروری تک کھیلی جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔